یہ جو آٹا جو ہے کوالٹی کا چیک کریں. سر تھرڈ پارٹی کر رہی ہے, میں رپورٹ پوری دے دیتا ہوں آپ کو نا. بہت ضروری ہے, بڑی صحیح کوالٹی ہو جائے گی آٹا کا. رمضان پیکج عوام کو مل رہا ہے یا نہیں؟ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ, مستحقین سے ملاقات کی, رمضان پیکج کے حصول سے متعلق درپیش مسائل کے بارے میں پوچھا. میڈیا سے گفتگو میں کہا مستحقین کو ہر صورت اشیاء ضروریہ سستے داموں دیں گے. اشیاء ضروریہ کے نرخ اور کوالٹی چیک کرنے کے لیے ٹیمیں بنا دی. رمضان میں تقریباً 12 ارب روپے کا اضافی پیکج تقسیم کرنے کا اعلان. پاکستان سے مذاکرات, عالمی مالیاتی ادارے کا وفد آج پاکستان پہنچے گا. مذاکرات کا پہلا دور کل شروع ہوگا. 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات میں اقتصادی جائزہ لیا جائے گا. مہمان وفد وزارت خزانہ, وزارت توانائی, FBR اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کرے گا. نئے قرض پروگرام پر بات چیت ہوگی. بلومبرگ کا کہنا ہے شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے IMF سے قرض لینے میں آسانی ہوگی. حکومت کا ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کا مشن, IMF سے طویل اور بڑا پروگرام لینے کا فیصلہ. مذاکرات کا خاکہ تیار کر لیا. پرچون اور تھوک دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری. ریل اسٹیٹ اور زرعی آمدن پر بھی ٹیکس کا فارمولہ بنایا گیا ہے. نجکاری کے ایجنڈے پر بھی مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو گرین سگنل دے دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا FBR ہیڈ کوارٹرز کا دورہ, حکام کی بریفنگ, ٹیکس کے اہداف اور ٹیکس وصولیوں کی شرح پر بھی بات چیت کی گئی. یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ GSP پلس سٹیٹس لے لیں, یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے. یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کے مخالفین پر تاک تاک کروار. PTI کا IMF کو خط گھناؤنی حرکت قرار دے دیا. عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا IMF سے بڑا طویل المدتی پروگرام چاہتے ہیں. عالمی مالیاتی ادارے سے قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں. یورپی یونین سے GSP پلس سٹیٹس واپس لینے کا بھی کہا جا رہا ہے. بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندی. اپوزیشن کا آج قومی اسمبلی میں احتجاج کا پلان. تمام ارکان کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی. قومی اسمبلی اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا. ادھر بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں, دہشت گردی سیریس مسئلہ ہے. بانی PTI سے ملاقات میں ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا. میڈیا سے گفتگو میں پارلیمان میں بات کرنے کا موقع نہ ملنے کا بھی شکوہ کر ڈالا. یہ جو 2 ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا, یہ صرف ایک جیل کی حد تک نہیں ہے. اڈیالہ جیل, میاں والی جیل, ڈیرہ غازی خان جیل, ان 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے. بانی PTI سے ملاقات پر پابندی کیوں لگائی؟ حکومت نے بتا دیا. عطا تارڑ کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث پابندی لگائی گئی ہے. صوبے کی 4 جیلوں میں بھی قیدیوں سے ملنے پر پابندی ہے. اڈیالہ جیل, راولپنڈی, میاں والی جیل, اٹک جیل اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. ان 4 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ بھی کرایا جائے گا. ایک سوال کے جواب میں کہا بانی PTI جیل میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. کسی سے ملاقات میں کیا مسئلہ ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا سوال. سرکاری وکیل نے کہا پریزن رولز ملاقاتوں کے حوالے سے واضح ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی اجازت دینے کے فیصلوں کے خلاف کیس. چیف جسٹس نے کہا بانی PTI پر تو 180 کیسز ہیں, روز بھی ایک وکیل ملاقات کرے تو 180 دن بعد باری آئے گی. سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں, آپ اسے دیکھ کر استعمال کریں. عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن جیتنے والی جماعت کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا مخصوص نشستوں کی فہرست فارم 66 پر ہوتی ہے. انہوں نے فارم 66 دیا ہی نہیں. امید کرتے ہیں یہ فارم 45 اور 47 کی طرح نہیں ہوگا. جسٹس عتیق کے مکالمے پر عدالت میں کہکا. اٹارنی جنرل نے کہا درخواست گزار پارٹی نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا. عدالت نے کہا آپ کے دلائل کے مطابق سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت نہیں. سماعت کل تک ملتوی. پیپلز پارٹی مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اپنے حق میں ہونے کے لیے پرامید.
فاروق اشنائی کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، مخصوص نشستوں کی لسٹ فراہم نہیں کی، امید ہے عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ فیصل کریم کنڈی بولے سنی اتحاد کونسل کیس سے متعلق سنجیدہ نہیں، ان کے 2 وکیل آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے، پارلیمان کو کیس بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پشاور ہائی کورٹ درخواست پر فیصلہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف کیس، پی ٹی اے کے وکیل نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر کیا ہوا، وہاں تو توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہونی تھی۔ وکیل نے جواب دیا ابھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، چیف جسٹس کے آئندہ سماعت پر واضح جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے عدالت کو بتائیے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے، جو بھی ہے جس نے بھی کیا ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سندھ میں بھی ڈھیلا ڈھالا ہی کام چل رہا ہے، سماعت 26 مارچ تک ملتوی۔ ملکی سیاست میں ہلچل، وزیر اعظم شہباز شریف سے آج وزیر اعلیٰ کے پی ملیں گے، ملاقات پشاور میں ہوگی، صوبے کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گزشتہ روز شہباز شریف کے دورہ پشاور پر علی امین گنڈاپور نے ملاقات نہیں کی تھی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی چارسدہ میں ولی باغ آمد، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان سے ملاقات، اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ فیصل جاوید کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں درج مقدمے میں فرد جرم عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار، سیشن عدالت نے 13 مئی کو گواہوں کو بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ وکیل صحافی نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، سول جج قدرت اللہ نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ تاوان کے لیے اغوا یا پھر کوئی اور معاملہ؟ کراچی نارتھ ناظم آباد سے 2 کم عمر بہن بھائی پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ حیدری مارکیٹ پولیس نے بچوں کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا، نامعلوم ملزمان نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق بچے گھر سے دکان پر چیز لینے کے لیے گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں جاتے بغیر بتائے، صرف نیچے فاسٹ فوڈ کی چین تک کے گئے تھے برگر لینے کے لیے۔ جب 25 منٹس ہو گئے تب میرا بھائی دیکھنے گیا، اس کے بعد پورے ایریا میں دیکھا لیکن کہیں بھی ان کا پتہ نہیں چلا۔ بچے گھر کے قریب فاسٹ فوڈ سینٹر گئے، واپس نہ آئے، بچوں کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر کوئی معلومات نہ مل سکیں۔ والدہ کی بازیابی کے لیے دہائیاں۔ ویڈیو پیغام میں کہا پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود بھی بچوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ والد کا کہنا ہے کسی پر شک نہیں، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ رات 12 بجے بچے لاپتہ ہوئے، مجھے 4 بجے معلوم ہوا، جب جی چاہتا تھا بچوں سے مل لیتا تھا۔ پی آئی اے کا انوکھا اقدام، پائلٹس اور کریو ممبران کو دوران ڈیوٹی روزہ نہ رکھنے کی ہدایت، سٹاف کو روزے کے دوران فلائٹ اڑانے سے بھی منع کر دیا۔ کارپوریٹ سیفٹی مینجمنٹ اور ایئر کیو میڈیکل سینٹر کی جانب سے ہدایت نامہ جاری، حکام کا کہنا ہے یہ ہدایت نامہ ہر سال جاری کیا جاتا ہے۔ 22 مئی 2020 میں کراچی حادثے کے بعد یہ ایس او پی بنائے گئے تھے۔ کراچی سے خیبر تک عوام کی دہائی، مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی، ملک بھر میں مافیا سرگرم، پرائس کنٹرول کمیٹیاں عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام۔ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں زائد قیمتیں وصول کرنے کی شکایات، گوجرانوالہ میں بھی ناجائز منافع خور سرگرم۔ لاہور کے ماڈل بازاروں میں پیاز 187، اوپن مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو میں فروخت۔ ایرانی کھجور 375، اوپن مارکیٹ میں 600 روپے میں فی کلو دستیاب۔ لہسن عام بازار میں 600، ماڈل بازار میں 375 روپے فی کلو بکنے لگا۔ ریسٹورانٹ مالکان کے لیے اچھی خبر، لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹورانٹ افطاری سے سحری تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواستوں پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ اسکولز میں ماحولیات سے متعلق ایک روزہ پریکٹیکل کی ہدایت۔ تحریری حکم نامے میں کہا آئندہ سماعت پر سلیبس سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ MWMC سے اسکول کالجز کے بچوں کے ساتھ کمیونٹی سروسز، صفائی کی مہم کا حتمی پلان بھی طلب۔ ٹیوٹا بورڈ کی اثر نو تشکیل کی جائے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ ٹیوٹا حکام کو انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق ٹریننگ کے لیے میپنگ کا حکم۔ مریم نواز شریف نے کہا صنعتی ضروریات ٹریننگ اور کورسز کرائے جائیں گے۔ ٹیوٹا سے فارغ التحصیل ہر گریجویٹ کو فوراً نوکری ملنی چاہیے۔ ٹیوٹا بورڈ میں صنعت کاروں اور نجی سیکٹر کے نمائندوں کو شامل کرنے کی ہدایت۔
मुल्क में अमन अमान और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। वज़ारत दाखिला आमद पर हुकाम ने खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला और ज़ैली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। PDMA की नुकसानात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। 259 मकानात मुकम्मल तबाह। 1040 को जिस्मी नुकसान पहुँचा। मूसलाधार बारिशों के दौरान माहीगीरों की 80 कश्तियाँ भी तबाह। महकमा मौसमियात ने सूबे में मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के रंग। लाहौर में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर में बादलों का मटरगर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिमझिम, जाती सर्दी फिर लौट आई। पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में बादल जमकर बरसे। बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। उधर कराची में मतला साफ, समुद्री हवाएं चल पड़ी।